اہل جنت کے لیے ایک بازار لگایا جائے گا جہاں وہ ہر جمعہ کو آئیں گے، جمعہ بازار. اس میں مشک کے ٹیلے ہوں گے، مسک کے یعنی پہاڑ ہوں گے چھوٹے چھوٹے. جب اس بازار کی طرف نکلیں گے تو ہوا چلے گی جس سے ان کے چہروں، کپڑوں، گھروں میں مشک بھر جائے گی، یعنی وہ مسک کی خوشبو ہر طرف پھیل جائے گی. اس سے ان کا حسن و جمال مزید بڑھ جائے گا. جب اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہاں سے جانے کے بعد تمہارے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو گیا. وہ لوگ اپنے اہل خانہ سے کہیں گے ہمارے پیچھے تمہارا حسن و جمال بھی زیادہ ہو گیا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. جس سے آپ دیکھیے کہ جیسے جہنم والوں کے لیے آتا ہے نا فلن نزیدکم الا عذابا، وہاں عذاب ہی بڑھتا جائے گا، اور یہاں جنت میں خوبصورتی اور حسن ہی بڑھتا جائے گا. تو جنت کی وادیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وادی بطحان جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ ممبر جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے. ترعۃ من ترع الجنہ، جنتیوں کا کافر کی منزل کا وارث بننا. یاد ہے پاکستان اور انڈیا کی جب پارٹیشن ہوئی تھی تو اس وقت کیا ہوا تھا، جو لوگ یہاں سے گھر چھوڑ کے گئے تھے، جو وہاں سے چھوڑ کے آئے تھے، ان کو انہوں نے کلیم کیے تھے تو وہ ایک دوسرے کے گھر انہوں نے لے لیے تھے. پھر تو یہاں بھی جنت میں آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے دو ٹھکانے نہ ہوں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں. جب وہ مر جائے گا اور دوزخ میں چلا جائے گا تو جنت والے اس کی منزل کے، جنت والے گھر کے وارث بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو وارث بنا دے گا. اولئک هم الوارثون کے یہی معنی ہے. باریک اور موٹے ریشم، کپڑے، لباس، زیور. اب ایک گھر کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے نا، ان سب چیزوں کی بات ہو رہی. یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، باریک اور گاڑھے ریشم کا لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. کہ ایمان والوں کے لیے جمعہ کی اذان کے بعد کسی بھی اور قسم کی مشغولیت اختیار کرنا درست نہیں، اور ہر عاقل بالغ کو جمعے کی نماز کے لیے دوڑ پڑنا چاہیے، کیونکہ جمعہ ہر مسلمان پر فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ لازماً فرض ہے. حق واجب کہا، سوائے 4 طرح کے لوگوں کے: غلام، مملوک، عورت، بچہ یا مریض. تو ایک ہو گیا غلام مملوک، دوسرا عورت، تیسرے بچہ اور چوتھے بیمار شخص. اسی طرح مسافر پر بھی جمعہ نہیں ہے. اور عورتیں گھر میں 4 رکعت نماز اپنی ظہر کی پڑھیں گی. گھر میں جمعہ نہیں ہوتا، جمعہ جمع ہو کر ہی ہوتا ہے، مسجد میں ہوتا ہے اور بڑی مسجد میں ہوتا ہے. عید کے دن جمعہ نہ پڑھنے کی رخصت ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آج کے دن میں 2 عیدیں جمع ہو گئی ہیں، پس جو چاہے تو اس کے لیے یہ نماز عید جمعہ سے کافی ہوگی. جمعہ نہ بھی پڑھے تو ٹھیک ہے، عید کا پڑھنا لازم ہے، اور ہم تو جمعہ پڑھیں گے. یعنی آپ نے پسند کیا کہ جمعہ پڑھیں، لیکن جو نہ پڑھنا چاہے، ظہر پڑھنا چاہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. وہب بن کیسان سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے دور میں جمعہ اور عید اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے عید کے لیے نکلنے میں دیر کر دی، حتیٰ کہ دن کافی اونچا ہو گیا. پھر وہ نکلے، خطبہ دیا اور بہت لمبا خطبہ دیا، پھر اترے اور عید کی نماز پڑھائی، اور اس دن لوگوں کو جمعہ نہیں پڑھایا. یہ بات ابن عباس سے ذکر کی گئی تو انہوں نے فرمایا انہوں نے سنت پر عمل کیا. یعنی کہ باقی حدیثوں میں بہت سی چیزیں مماثلت ہیں، جو ایک ایک چیز کسی اور حدیث میں الگ سے بھی ملتی ہے. جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، جس قدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرے، اور اپنے تیل میں سے تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگائے. پھر اسی طرح مسجد کی طرف جلدی نکلنا چاہیے، کیونکہ جب
امام نکل آتا ہے تو پھر اس کے بعد فرشتے نام لکھنے بند کر دیتے ہیں. پھر کثرت سے درود پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو